اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، سندھ ایگری انفارم ویلاگ چینل کی طرف سے انجینئر شاہ محمد نظامانی آپ کی خدمت میں ایک بار دوبارہ حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ ہے فاسفورک ایسڈ کے استعمال کے بارے میں، مختلف فصلوں میں فاسفورک ایسڈ کا استعمال۔ تو وہ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، کمنٹس دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ ہر دوست اس سے فائدہ لے سکے۔ تو چلتے ہیں پھر اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کاشتکار ساتھیو، فاسفورک ایسڈ ایک تیزاب ہے، لیکن ایک اہم تیزاب ہے زمین کے لیے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ مطلب فاسفورس کی پوری کمی ختم کر دیتا ہے یا ڈی اے پی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بات نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ کھاد کی قیمتیں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں پاکستان میں، ہر آدمی یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا، اور کوئی ڈال بھی رہا ہے کھاد تو تھوڑی سی ڈال رہا ہے، جو خوراک کی پوری ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اب پاکستان کی 90% زمین میں جو ہے فاسفورس کی کمی ہے، لیکن فاسفورس کا جو مین سورس ہے وہ ہے ڈی اے پی، یہاں اویلیبل ہے جو۔ اب ڈی اے پی کی بوری جو ہے تقریباً 12,000 روپے کی ہے مارکیٹ میں، تو یہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو کچھ دوستوں نے تو چلو ڈالی بھی تھی، کچھ نے نہیں ڈالی، لیکن جب فصل 30 سے 40 دن کی ہو جائے، 50 دن کی ہو جائے، پھر ہم فاسفورک ایسڈ کا استعمال کر سکتے ہیں جو فاسفورس کی کمی کو کافی حد تک پورا کر لے گا۔ اس مقصد کے لیے اچھا، یہ صرف جو گندم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ ہر فصل میں ڈالی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آج کل جو ہے مرچی کی فصل چل رہی ہے، لہسن کی فصل چل رہی ہے، گندم کی فصل ہے، گنا ہے، سرسوں ہے، ان سب چیزوں میں یہ ڈالی جا سکتی ہے، کیونکہ فاسفورس کی کمی تو اصل زمین میں ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے فاسفورس چاہیے، تو اس مقصد کے لیے ہم فاسفورک ایسڈ کا جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب استعمال کا طریقہ کار یہ ہوگا، اصل میں یہ تیزاب جو ہے ہوتا تو لیکوڈ صورت میں ہے، لیکن یہ بہت گاڑھا ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے۔ اس میں دو قسم کی پرسنٹیج مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، ایک 75% اور دوسری 85%، تو دونوں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اور 10 یہ لیکوڈ ہے لیکن ملتا کلو گرام کے حساب سے یا ٹن کے حساب سے ہے، تو 10 کلو جو ہے فی ایکڑ کے حساب سے اگر ہم یہ دے دیں، فصل کو فلڈ کر دیں پانی کے ساتھ ملا کے، تو اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس اسٹیج پہ، کیونکہ جو خاص طور پہ جو کلراٹھی زمینیں ہیں یا سیم زدہ زمینیں ہیں، وہاں پی ایچ لیول جو ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے، تو فاسفورک ایسڈ اس کی پی ایچ لیول کو بھی کم کرے گا۔ جیسے سلفر بھی یہ کام کرتا ہے ان زمینوں میں پی ایچ لیول کو کم کرنے کے لیے، اور پی ایچ لیول کم کرنے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو پہلے اس میں کھادیں ڈالی ہیں وہ اچھی طرح جڑوں تک پہنچ جائیں اور پودے کو پھلنے پھولنے میں، گروتھ میں مدد دیں۔ تو یہ 30-40 دن کی فصل کے بعد اگر ہم یہ گندم میں ڈال دیں یا دوسری کسی فصل میں ڈال دیں، تو جو ہم نے دوسری کھادیں پہلے ڈالی ہوئی ہیں اس میں، وہ ساری کھادیں اچھے طریقے سے جو ہیں جذب ہوں گی جڑوں میں اور وہ پودے کو فائدہ پہنچائیں گی۔ تو فاسفورک ایسڈ کا استعمال بہت اچھا ہے، اور اس سے جو ہے اگر ہم نہیں کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو کم از کم 10 بوری تک، 7 سے 10 بوری کا فائدہ پہنچے گا گندم میں۔ اگر ویسے گندم جو ہے آپ کی جو ہے 20 بوری ہوئی ہے تو اس جگہ پہ 27، 28، 29، 30 بوری فصل دے سکتی ہے ایک ایکڑ پہ۔
تو اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بتانا ضروری تھی، اس کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ کاشتکار ساتھیوں، اگر ہم قیمت کی کمپیریزن کریں ڈی اے پی کے مقابلے میں فاسفورک ایسڈ کی، تو جیسے کہ ہم نے ویسے تو ایکڑ میں ڈی اے پی کی 1 بوری ڈلتی ہے کم سے کم بھی، لیکن فاسفورک ایسڈ جو ہے وہ ہم 10 کلو ڈالیں گے، تو اس کا 15 کلو کا ڈبہ جو ہے وہ ہے تقریباً 15,500-16 ہزار روپے کا، اور ڈی اے پی کی 1 بوری ہے تقریباً مارکیٹ میں آج کل 12,000 روپے کی۔ تو وہ جو 1 ڈبہ ہے فاسفورک ایسڈ کا وہ 3 ایکڑوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم اگر 15-16 ہزار کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو تقریباً 4,500 روپے خرچہ ہوتا ہے۔ اگر ڈی اے پی کی بوری ڈالیں تو وہ 12,000 روپے کی ہے، اور یہ ہم جو 10 کلو ڈالیں گے اس کی قیمت بنے گی تقریباً 4,500-5 ہزار روپے، جو ہمیں کافی بچت دے گی، اور اتنا جو ہے نا ہر کسان افورڈ کر سکتا ہے۔ فاسفورک ایسڈ جو ہے یہ پی ایچ لیول کم کرتا ہے، اور خاص طور پہ سیم زدہ علاقوں میں اور کلراٹھی زمینوں میں جہاں جو ہے گندم بہت مار کھا جاتی ہے، اس میں یہ اگر استعمال کریں گے تو اس سے کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ زمین کو نرم کرنا ہوتا ہے، ہم نے اصل میں پی ایچ لیول کو گرانا ہوتا ہے۔ پی ایچ لیول جتنے دن گری رہے گی، کیونکہ جب تک اس کا اثر ہوگا اتنے دن تک پی ایچ لیول گری رہے گی تو خوراک لینا شروع کر دے گا پودا، پھر کچھ عرصے بعد اس کا اثر ختم ہو جائے گا، پھر پی ایچ لیول بڑھ جائے گی، تو پھر وہ خوراک اور کھادوں کا جو اثر ہے وہ لینا چھوڑ دیں گے پودے، پھر ہم اسپریز کی طرف چلے جاتے ہیں یا دوسری چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جو مائکرو نیوٹرنٹس کی اسپریز وغیرہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ گزارش ہے کہ جی آپ اس کا فاسفورک ایسڈ کا استعمال کریں اور اس سے خوب فائدہ لیں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، لیکن پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، اچھے کمنٹس دیں، اس سے ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔